جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، جن کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ فرعون کے گھر میں رہنے والی جو مشاطہ تھی، باندی تھی، اس کی بچیوں کو کنگھا کیا کرتی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے ایمان کو فرعون کے ڈر کے مارے، اس کے شر کی وجہ سے سینے میں چھپائے رکھا۔ لیکن کب تک چھپ سکتا ہے ایمان؟ مشک تو وہی ہے جو خوشبو دے اور لوگ محسوس کرے، ایمان تو مشک سے بھی زیادہ خوشبو تر ہے۔ بالآخر کنگھا دیتے دیتے ایک مرتبہ کنگھا گر گیا، اور جب کنگھا گرا تو باندی نے بسم اللہ کہہ کر اسے اٹھایا۔ لڑکیاں چونک گئی کہ ارے تم نے بسم اللہ کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ سے مراد میرا باپ ہے۔ کہنے لگی تیرا باپ نہیں، اللہ سے مراد وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی دعوت جب کفرستان میں دی جاتی ہے، بحر ظلمات کے جزیروں میں جب توحید کا اعلان کیا جاتا ہے نا، تو جو مشرکین ہوتے ہیں ان کے چہروں کی سیاہی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کسی بھی اسٹیج پر اگر کوئی خدا کا بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو مشرکین کے منہ لٹک جایا کرتے ہیں۔ باندیوں کا چہرہ لٹک گیا، باپ کے پاس پہنچی کہ غضب ہو گیا۔ آپ تو کہتے ہو کہ جو موسیٰ کے دین پر چلے گا میں اسے پھانسی دے دوں گا، آپ کے گھر میں رہنے والی باندیوں نے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا، اب کیا کرو گے؟ فرعون نے کہا سبق سکھاؤں گا۔ آ گیا لاؤ لشکر کے ساتھ، آگ جل رہی ہے، کڑھاؤں میں تیل ابل رہا ہے۔ باندی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھ لے یہ آگ جل رہی ہے، کڑھا ابل رہا ہے، سن لے اگر تو مرتد ہو جاتی ہے، انکار کر دیتی ہے کلمے کا، محمد اگر موسیٰ کے دین سے پھر جاتی ہے تو تجھے ساری فیسلٹی دیں گے، تجھے اپنے محل میں رکھیں گے، نعمتیں تجھے دیں گے، تیرے بچوں کی پرورش کریں گے، لیکن سن لے اگر تم موسیٰ کے دین سے نہیں پھری ہے تیری تکہ بوٹی کر دیں گے، تیری اولاد کو اس آگ کے اندر دہکتے ہوئے تیل کے کڑھاؤں میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کفرستان ہمارے ایمان کو سینے سے نکالنے کے لیے ایک جتھا ہو کر کے اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں فیسلٹی دیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس شادی کرا دیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس تمہیں فلیٹ دیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس اچھی زندگی دیں گے، تمہاری زندگی کو جنت بنا دیں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان پھسپھسا ہے اور ایمان کی قدر و قیمت رہی ہے، وہ گول گپے کے لالچ میں ان کے بائک پر پیچھے بیٹھ کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتی ہوئی آئے دن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایسی زندگی پر انہیں بتاؤ کہ تم سے اچھی تو فرعون کی باندی تھی اور اس کا ایمان تھا، جس نے فرعون کے سامنے کہا اے ایمان کے سوداگر سن لے، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ تیری دھمکیوں کے ڈر کے مارے ہم سینے سے ایمان کو نکال دیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ فرعون نے بچے کو پکڑ کر کے کڑھاؤ میں ڈالا، ماں کے پیروں میں لغزش نہیں آئی، کھڑی ہوئی ہے ڈٹ کر۔ اس نے جب دیکھا کہ ایمان کا قدم ڈگمگایا نہیں، عورت ہونے کے بعد بھی اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہ ہوا، جو بچہ دودھ پی رہا تھا سینے سے چمٹا ہوا تھا اس کو چھینا اور کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ ان بہنوں کو بتاؤ، ان بھائیوں کو بتاؤ کتنی بڑی قربانی دی ہے، سب کچھ لٹایا ہے، مامتا کو اپنے پیروں سے روندا ہے، دودھ پیتے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کڑھاؤں میں دہکتے ہوئے تیل میں کباب بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، قریب تھا کہ قدموں میں لغزش ہو، لرزہ بر اندام ہو۔ دودھ پیتے بچے نے کہا ماں تو کیوں روتی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ جس ذات نے نار نمرود کو ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنایا تھا،
وہ ذات ان کافروں کے شکنجے سے تجھے چھڑائے گی۔ اے ماں قدم بڑھا، تو بھی آگ میں کود جا، یاد رکھ یہ آگ تیرے حق میں نارے نمرود کی طرح گلزار بنے گی۔ ماں نے قدم آگے بڑھائے، کود پڑی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ آج پوری کائنات سے کہہ دو، پوری دنیا ایک طرف محمد کے غلاموں کی دشمنی میں ایک جتھا ہو چکے ہیں، سب سنتوں کے بھی دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، ہوٹلوں سے لے کر کے پارلیامنٹ تک ہماری مخالفت پر کفر کمر بستہ ہو چکا ہے۔ ایک راستہ ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ محمد کے ڈگر کو مضبوطی سے تھام لو۔ کائنات میں کوئی مائی کا لال تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ ان کی مرضی پر ہو قرباں، ان کی مرضی پر نثار۔ زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی۔